اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جماعت پنجم، امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا جی آج ہم نے جو سبق پڑھنا ہے اس کا نام علم کی شمع، یعنی علم ایک روشنی کی مانند ہے۔ اس میں ایک لڑکی کی کہانی ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں علامہ محمد اقبال، زندگی ہو میرے پروانے کی سورج یا رب، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب، ٹھیک ہے، یعنی مجھے علم کی روشنی سے محبت ہو۔ تو یہ بچے کی دعا ہوتی ہے۔ تو اس میں بھی ایک بچی تھی جسے علم سے بہت محبت تھی، ٹھیک ہے۔ اس نے علم حاصل کیا، بعد میں وہ اپنے ماما بابا کا ہاتھ بننا چاہتی تھی، ٹھیک ہے۔ اس نے درخواست دی اور ایک اسکول میں ٹیچر بن گئی، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اس کو اللہ نے بہت ترقی دی، بچے بہت محبت کرتے تھے کیونکہ وہ بچوں کو بہت اچھے طریقے سے پڑھاتی تھی۔ پھر ایسا ہوا کہ 2005 8 اکتوبر کو، ٹھیک ہے، قیامت آ گئی۔ قیامت کیسے آئی کہ بہت زیادہ زلزلہ آیا اور ہر چیز دھول مٹی بن گئی، ٹھیک ہے۔ اس زلزلے کی شدت میں بہت سے لوگ مارے گئے، ختم ہو گئے، گھر تباہ ہو گئے۔ تو اس لڑکی کا بھی سارا گھرانہ تباہ و برباد ہو گیا، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری اور اپنی زندگی کو بچوں کے نام وقف کر دیا، ٹھیک ہے۔ ان کے امدادی کیمپ میں مدد کی، بہت طریقوں سے بچوں کو سنبھالا، ٹھیک ہے۔ تو بیٹا جی یہ پوری کہانی ہے۔ تو آئیے اپنی کہانی کی طرف، بلند خوانی کی طرف۔ بیٹا آپ نے بلند خوانی کو بڑے اچھے طریقے سے کرنا ہے۔ پڑھتے ہیں اپنی بلند خوانی۔ میرا نام شمع ہے مگر لوگ اب مجھے علم کی شمع کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پڑھنے والے کہیں مجھے موم بتی نہ سمجھ لیں، ٹھیک ہے۔ میں نے شروع میں آپ کو موم بتی دکھائی، لیکن یہ موم بتی علم کی شمع ہے، علم سے جو روشنی، اور ساتھ میں نے کتاب دکھائی، تو اس سے مراد یہی ہے، ٹھیک ہے بیٹا جی۔ اس لیے اپنا تعارف کروا دیتی ہوں۔ میں کشمیر کے سرسبز پہاڑ، اونچے چناروں کے سرزمین میں پیدا ہوئی۔ والدین غریب اور محنت کش تھے، مگر انہیں بچوں کو اعلیٰ تعلیم کے زیور سے راستہ کرنے کی دلی آرزو تھی۔ انہوں نے اپنی حیثیت سے بڑھ کر اس آرزو کو حقیقت میں بدلنے کی کوشش کی۔ یہی وجہ تھی کہ ہم سب بہن بھائیوں میں خوب توجہ سے تعلیم حاصل کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ وہ شمع اپنے بارے میں بتا رہی ہیں کہ وہ اور اس کے بہن بھائی بہت لگن سے، محنت سے تعلیم حاصل کرتے تھے۔ بابا دن بہ دن کمزور ہوتے جا رہے تھے، ذمہ داریوں کے بوجھ ان کی کمر دوہری ہوتی جا رہی تھی، ٹھیک ہے، جھکی جا رہی تھی۔ آمدنی کا کوئی دوسرا ذریعہ بھی نہ تھا۔ میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی اور سوچتی تھی کسی طرح بابا کا بوجھ بانٹ لوں۔ شمع کے بارے میں کہ وہ یہ سوچتی تھی، جلد ہی اللہ تعالیٰ نے اس راستہ بھی نکال دیا، سبیل نکال دی، یعنی راستہ نکال دیا۔ میں 12ویں جماعت کا امتحان دینے کے بعد نتیجے کا انتظار کر رہی تھی۔ اسی دوران میری نظر ایک اشتہار گزرا کہ کشمیر کے اسکول میں اساتذہ کی ضرورت ہے۔ بابا جان سے اجازت لے کر میں بھی درخواست دی تھی۔ اللہ کے کرم اور والدین کی دعاؤں سے مجھے یہ ملازمت مل گئی۔ میں بہت خوش تھی، تنخواہ مناسب تھی، ٹھیک ہے۔ اب میں بابا کا بوجھ بانٹنے میں کامیاب ہو گئی۔ بچوں کو پڑھانے سے بڑھ کر اچھا کام کون سا ہو سکتا ہے؟ بس ایک مشکل تھی، اسکول گھر سے بہت دور تھا، بس سے جانے میں بھی 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ شروع میں بابا روز مجھے چھوڑنے جاتے اور واپس لینے آتے۔ پھر میرے گاؤں کی ایک استانی میری ہم سفر بن گئی، یعنی ہم دونوں ساتھ آتے جاتے تھے، اور یوں اللہ نے یہ مشکل آسان کر دی۔ میری آمدنی سے گھر میں خوشحالی نظر آنے لگی۔ میں بہت خوش تھی کہ آمدنی ہونے لگی ہے اور میں کام بھی کر رہی ہوں جو مجھے بے حد پسند ہے، یعنی بہت زیادہ انہیں استانی بننے کا شوق تھا۔ استانی بننے کا خواب میں بچپن میں دیکھا کرتی تھی، اسی وجہ سے میری استانی مس ریحانہ تھی۔ وہ نہایت شفیق خاتون تھی۔ سب بچیاں نہ صرف ان کی بہت عزت کرتی تھی بلکہ بے حد محبت کرتی۔ میں بھی ان کی طرح علم محبت کی شفقت کے پھول نچاور کرنا چاہتی تھی۔ اب مجھے یہ موقع ملا تھا، میں ان کی تقلید کر رہی تھی، بچوں کے ساتھ وقت گزارا، ان کو پڑھا کر بہت سکون ملتا۔ وقت اس طرح خوشی خوشی گزرا تھا۔ رمضان المبارک کا آغاز ہو چکا تھا، 5 روزے گزر چکے تھے، ٹھیک ہے بیٹا۔ آگے دیکھیے گا۔ مجھے بچوں کی آنکھوں میں عید کی خوشیوں کے جگنوں چمکتے دکھائی دیتے تھے۔ ظاہر ہے اور آپ کو بھی ہوتا ہے کہ پہلے سے ہی آپ تیاری شروع کر دیتے ہیں، ان کو بھی۔ مگر چھٹے روز اچانک قیامت گزری، آ گئی۔ کیا قیامت آئی؟ ہاں وہ قیامت ہی تھی۔ مجھے آج اچھی طرح یاد ہے، 8 اکتوبر 2005 میں حسب معمول پڑھانے میں مصروف تھی کہ زمین چنگاڑنے لگی، پہاڑ لرزنے لگے، دھواں
دھول مٹی کا طوفان آ گیا۔ دراصل یہ ہولناک زلزلہ تھا۔ یاد ہوگا آپ کو بھی 2005 کا زلزلہ کیسا خطرناک تھا، جس کی شدت بہت زیادہ تھی۔ لمحوں میں ہماری کلاس کی چھت زمین پر آ گئی، بہت سے بچے اس کے نیچے دب گئے۔ کلاس کا آدھا حصہ نسبتاً محفوظ تھا، مگر یہاں بھی ملبہ گرنے سے بچے زخمی ہو گئے تھے۔ مجھے بھی حواس بحال ہوتے ہی جو آواز میں نے سنی وہ بچوں کی دل خراش چیخیں اور معصوم فریادیں تھیں۔ اللہ جی رحم فرمائیں۔ ظاہر ہے زلزلہ تھم چکا تھا۔ میں بچوں کو تسلی دے رہی تھی، کچھ بچے مجھے بھی تسلی دینے کی کوشش کر رہے تھے۔ باہر نکلنے کا راستہ بھی ملبے میں دب چکا تھا، ٹھیک ہے، اتنا شدید زلزلہ آیا تھا، ٹھیک ہے۔ کچھ بچے مجھے بھی آوازیں دے رہے تھے مدد کے لیے، ٹھیک ہے۔ میں نے کاغذوں سے بچوں کے زخم صاف کیے، ان کی ہمت بندائی۔ بہت وقت گزر چکا تھا، بچے سہمے ہوئے تھے، ڈرے ہوئے تھے، بھوک اور پیاس اور زخموں کی شدت سے وہ رو رہے تھے۔ مجھے بار بار ملبے میں دبے ان بچوں کا خیال ہو رہا تھا، کن بچوں کا جو ملبے میں دب چکے تھے وہ زندہ بھی ہیں یا نہیں۔ پھر اندھیرے میں ایک اور چراغ بجھ گیا، ایک بچہ زندگی کی قید سے رہا ہو گیا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اسی طرح 6 بچے جان کی بازی کیا کر کے ہار گئے۔ وہ دن گزر چکے تھے، اب کلاس میں صرف 5 بچے زندہ تھے اور میں ان معصوموں کو سمیٹے بیٹھی تھی اور دعائیں کر رہی تھی۔ ہمارا اسکول ایک بہت دور دراز مقام پر تھا جہاں تک رسائی آسان نہ تھی۔ مجھے بار بار بابا اور ماں کا خیال آتا، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں بھی یاد آتے۔ میں چیخنا چاہتی تھی مگر حلق سے آواز نہ نکلتی تھی، رونا چاہتی تھی مگر آنسو نہ آتے تھے، بس چپ چاپ بچوں کو تھپکائے جاتی تھی۔ پھر مجھے بھی بے ہوشی نے تھپک تھپک کر سلا دیا، یعنی میں بھی کیا ہو گئی، بے ہوش ہو گئی۔ اپنے بارے میں بتا رہی ہے کہ میں بھی بے ہوش ہو گئی، ٹھیک ہے۔ پھر بس چپ چاپ ہوش آیا تو کسی امدادی کیمپ میں تھی۔ میں جلدی سے اٹھ کر بھاگی مگر چکرا کر گر پڑی۔ چند دن بعد حواس بحال ہوئے، یعنی حواس بحال ہونا یعنی مجھے ہوش آیا تو کیا ہوا، ماں، بابا، بہن، بھائی سب کو زلزلے نے نکل لیا تھا، بس میں زندہ تھی اور یہ سوچتی تھی اب کس کے لیے جوں، کس کا بوجھ بانٹوں۔ میں رونے لگی۔ ایک دن صبح چند بچے ہاتھوں میں پھول لیے میرے پاس آئے اور مجھ سے لپٹ کر رونے لگے۔ یہ وہی بچے تھے جو میری طرح زلزلے کو شکست دے کر زندگی کی بازی جیت چکے تھے۔ میں اپنے آنسو صاف کیے، ان بچوں کی خیریت پوچھی۔ کئی بچوں کے والدین اب زندہ نہ تھے۔ کچھ دنوں بعد حالات معمول پر آنے لگے تو میں نے فیصلہ کیا کہ باقی زندگی ان بچوں کے نام کر دوں، انہیں علم دوں، علم کی شمع بن جاؤں۔ اب میری زندگی کا یہی مقصد تھا اور میرا فیصلہ ٹھیک تھا نا؟ جی بیٹا جی، ہم نے علم کی شمع پڑھا، ٹھیک ہے، شمع ان کا نام تھا اور وہ علم کی روشنی پھیلانے لگی۔ آگے ہم نے اپنے کاپی کے کام کی طرف آنا ہے۔ پہلے کتابی کام کرنا ہے۔ کتابی کام میں صفحہ نمبر 108 ہے بیٹا۔ جملوں کو درست ترتیب سے لکھیے گا اور دیکھیے گا اب یہ جملے کہانی کا خلاصہ کر رہے ہیں۔ اچھا بیٹے، کہ اور کے، نہ اور نہ لگانا ہے تو یہ آپ لوگوں نے خود کرنا ہے، خود کا کام ہے اور بڑا سوچ سمجھ کے کیجیے گا۔ آگے آئیے گا اپنے کاپی کے کام کی طرف۔ کاپی کے کام میں سب سے پہلے آپ نے علم کی شمع لکھنا ہے، سبق نمبر 20 لکھنا ہے، ڈبل انڈر لائن کرنا ہے، لیکن اس سے بھی پہلے آپ نے ڈیٹ اینڈ ڈے ضرور لگانی ہے، حاشیہ لگانا ہے، ٹھیک ہے بیٹا جی۔ اس کے بعد آپ نے الفاظ کے معنی لکھنے ہیں اور جملے بھی لکھنے ہیں۔ جملے آپ نے کوشش کرنی ہے آپ خود بنائیں۔ الفاظ کے معنی: چنار، ایسا درخت جس کی ٹہنیاں سرخ ہوتی ہیں، آراستہ کرنا، سجانا، آرزو، خواہش، تمنا، سبیل نکالنا، راستہ نکالنا، تقلید کرنا، پیروی کرنا، نقش قدم پر چلنا، دل خراش، دل تڑپا دینے والی، ٹھیک ہے بیٹے جی۔ یہ آپ کے الفاظ میں نہیں ہے، جملے آپ خود کوشش کیجئے گا اچھے اچھے بنائیں۔ آگے آئیے گا اپنے کمر دوہری ہو جانا، 2 جملے آپ کے یہ بھی ہیں، ہمت کم ہو جانا، آج کل مہنگائی سے عام آدمی کی کمر دوہری ہو گئی، حواس بحال ہونا، ہوش آنا، ٹھیک ہے، مشکل وقت حواس بحال ہونا ضروری امر ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ یہ آپ کے جملے ہیں تو صحیح، لیکن جملے آپ نے خود بنانے ہیں۔ پھر آپ نے اگلے پیج پر سوالات کے جوابات لکھنا ہے، اس کو ڈبل انڈر لائن کرنا ہے۔ پہلا سوال، سوال نمبر 1 لکھنا ہے، یہ کہانی کس کی ہے؟ یہ کہانی شمع نامی لڑکے کی ہے جس کا تعلق ایک غریب اور محنت کش گھرانے سے تھا اور یہ کشمیر کی رہنے والی ہے۔ سوال نمبر 2،
شمع استانی کیوں بننا چاہتی تھی؟ جواب، شمع بچپن سے ہی استانی بننے کا خواب دیکھا کرتی تھی، اس کی وجہ سے اس کی پسندیدہ استانی مس ریحانہ تھی اور وہ اس کے ذریعے علم، محبت اور شفقت کے پھول نچاور کرنا چاہتی تھی۔ سوال نمبر 3، اس کہانی میں کس قدرتی آفت کا ذکر ہے؟ وہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا۔ اس کہانی میں 18 اکتوبر 2005 کے زلزلہ کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ کون سی اکتوبر تھی؟ 8 اکتوبر، ٹھیک ہے، 8 اکتوبر ہے، 18 اکتوبر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے گا سوال نمبر 4 سوال نمبر 4 ہے ہمارا، آپ کے خیال میں مس شمع کا فیصلہ صحیح تھا یا غلط؟ تو جواب اس کا سوال آپ کتاب سے لے لیجئے گا، مس شمع کا فیصلہ صحیح تھا۔ سوال نمبر 5، اگر آپ مس شمع کی جگہ ہوتے تو کیا فیصلہ کرتے؟ جواب، اگر میں مس شمع کی جگہ ہوتی تو میں بھی ان کی شمع بن کر دوسروں کی مدد کے لیے کوشاں رہتی۔ تو بیٹا جی اس میں آپ نے اپنا اپنا فیصلہ لکھنا ہے، ٹھیک ہے، جو آپ کا، اگر آپ کا یہی فیصلہ ہوتا تو آپ یہ لکھ دیں، اگر اس کے علاوہ کوئی فیصلہ ہے تو وہ آپ نے لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا کتابی کام، کاپی کا کام ہے اور کام کو بہت اچھے طریقے سے کیجیے گا۔ سوالات کو پین سے مارکر سے لکھیے گا، جوابات کو پین سے لکھیے گا اور کام کو بہت اچھے انداز میں کیجیے گا۔ آخر میں ختمہ لائن، حاشیے کا دھیان رکھیے گا، ضرور لگائیے گا، اپنا دھیان رکھیے گا۔ آگے ہم اردو گرامر کی طرف آتے ہیں۔ اردو گرامر میں آج ہم نے کہانی، بیٹے جی دوست وہ جو مصیبت کے وقت کام آئے، ہماری کہانی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم کلاس میں بھی اپنے دوستوں کی مدد کرنی چاہیے، ہمیں ایک دوسرے کا کبھی اگر وہ ایبسنٹ ہے تو اس کو کام دے کر اس کا کام مکمل کروا کر، ٹھیک ہے، اگر پینسل نہیں لے کے آیا، پین نہیں لے کے آیا تو اس کی مدد کر کر ہم دوست وہی ہے جو مصیبت میں کام آئے، مشکل میں کام آئے۔ اس میں بھی دیکھیے گا ایک کہانی ہے اور کہانی کو آپ نے اپنے پیجز پر لکھنا ہے، نیچے تحریر کرنا ہے اور کچھ کہانی اگلے صفحے پہ تحریر کرنی ہے۔ کہانی ہے دو دوستوں کی، ٹھیک ہے۔ کسی گاؤں میں دو دوست رہتے تھے، وہ دونوں بے روزگار تھے، انہیں کوئی کام ملتا ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ تنگ آ کر انہوں نے فیصلہ کیا کہ کسی دوسرے گاؤں میں جا کر محنت مزدوری کی تلاش کی جائے، شاید وہاں کام مل جائے۔ یہ سوچ کر وہ سفر پر روانہ ہوئے۔ دوپہر کے وقت دونوں دوست ایک گھنے جنگل سے گزر رہے تھے کہ سامنے سے ایک ریچھ آتا دکھائی دیا۔ وہ بہت گھبرائے، ریچھ قریب آیا تو ایک دوست جان بچانے کے لیے کیا ہو گیا، درخت پر چڑھ گیا۔ دوسرا بیچارہ نیچے اکیلا رہ گیا کیونکہ اسے درخت پر چڑھنا نہیں آتا تھا۔ اسے کچھ نہ سوجی تو سانس روک کر زمین پر لیٹ گیا۔ ریچھ نے آ کر اسے سونگھا اور مردہ سمجھ کر چھوڑ دیا۔ اب پہلا دوست درخت سے نیچے اترا تو اس سے پوچھا، ریچھ تمہارے کان میں کیا کہہ رہا تھا؟ دوسرے نے جواب دیا، ریچھ کہہ رہا تھا سچا دوست وہ ہے جو مشکل میں کام آئے، جو برے وقت میں ساتھ چھوڑ جائے، ایسے خود غرضی سے دوستی نقصان دہ ہے، ٹھیک ہے بیٹا جی۔ تو یہ آپ نے اپنی ورک بک پر تحریر کرنی ہے، اچھے انداز میں دن اور تاریخ ضرور لگائیے گا، ٹھیک ہے۔ آگے اگلے صفحے پہ آئے، ٹھیک ہے۔ اسم اشارہ سے مراد کہ ہم کسی چیز کی طرف جب بات کرنے کے لیے اشارہ کرتے ہیں تو اس سے اشارہ کہتے ہیں، یعنی کسی بھی میز کی طرف، کرسی کی طرف، کتاب کی طرف، ٹھیک ہے۔ کچھ اشارے نزدیک کی چیزوں کی طرف کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ اشارے دور کی چیزوں کی طرف کیے جاتے ہیں۔ جو نزدیک کی چیزوں کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اسے اسم اشارہ قریب کہتے ہیں، اور جو دور کی طرف کیا جائے اسے اسم اشارہ بعید کہتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا جی۔ آگے ہم پڑھتے ہیں، وہ لفظ جو کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے بولے جائیں اسے اسم اشارہ کہتے ہیں۔ وہ لفظ کون کون سے ہیں؟ یہ، اس، ان، وہ، اس، ان وغیرہ۔ اسم اشارہ کی اقسام میں نے بتا دیں، دو، اسم اشارہ قریب، اسم اشارہ بعید۔ اسم اشارہ قریب کون سا ہے؟ وہ جو نزدیکی اشخاص کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، وہ اسم اشارہ قریب ہیں، جیسے یہ سین، یہ کرسی ہے، ٹھیک ہے، اس کی کتاب کہاں ہے، اس طرح۔ اسم اشارہ بعید وہ الفاظ جو دور کی اشیاء کے لیے، شخص کے لیے، اشارہ کے لیے کام آئیں، بعید کہتے ہیں۔ آگے جملے دیے گئے ہیں، جملوں میں بتانا ہے کہ یہ اشارے کس کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ یہ کتاب ہے، یہ اسم اشارہ قریب ہے، یہ کتابیں ہیں، اس میں یہ اسم اشارہ قریب ہے، اسے جانے دو، ٹھیک ہے، یہ اسم اشارہ بعید ہے، انہیں الماری میں رکھ دو، یہ اسم اشارہ قریب ہے، یہ پھول یہاں سجا دو، یہ بھی اسم اشارہ قریب ہے، وہ دور کی چیز کے لیے استعمال ہو رہا ہے اس لیے اسم اشارہ بعید ہے۔ آگے آئیے گا، پھر دن اور تاریخ لگانی ہے۔ پہلے
وہ میزیں ہیں، اسم اشارہ بعید دور کی چیزوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے، وہ اسے وہیں رہنے دو، اسم اشارہ بعید کی طرف استعمال ہو رہا ہے، انہیں یہاں بلا لو، اسم اشارہ بعید، وہ پیالہ لے لو، اسم اشارہ بعید۔ آگے دیکھیے گا، آگے ہماری خالی جگہ ہے، یہ یا وہ کا استعمال کرنا ہے، قریب واحد چیز کے لیے یہ کا اسم اشارہ استعمال ہوتا ہے، دور واحد چیز کے لیے وہ اسم اشارہ استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 3، قریب کی زیادہ چیزوں کے لیے بھی یہ استعمال ہوتا ہے، دور کی زیادہ چیزوں کے لیے بھی وہ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، چاہے کم ہو چاہے زیادہ ہو، یہ یا وہ استعمال ہوتا ہے۔ بیٹا جی آگے آپ نے تفہیم عبارت کو غور سے پڑھنا ہے اور اپنی تفہیم کو حل کرنا ہے، یہ آپ کا جائزہ ٹیسٹ ہے، یہ آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ دن اور تاریخ لگا کر اپنے سوالات کے جوابات اچھے طریقے سے دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، کام کو اچھے طریقے سے کیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔